بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ احتساب، تو احتساب کا مطلب ہے کہ خدا کے لیے ایک کام کرنا، آخرت میں اجر پانے کے لیے ایک کام کرنا، بے لوث ہو کر ایک کام کرنا۔ تو اپنا کوئی اس میں فائدہ یا اپنا کوئی نفع یا اپنی کوئی غایت یا اپنی کوئی ضد اس کے اندر پوری نہ کرنا، تو اس کو ہم کہتے ہیں احتساب کرنا۔ اچھا، تو کیونکہ یہ جو معاشرے کے اندر لوگوں کی جلی کٹی سننا اور جو ہے کہ نا جسے کہتے ہیں کہ رضا، اچھا تو رضا کارانہ لفظ ہے نا، جو رضا کارانہ ایک عمل ہے، اس کے لیے بھی احتساب کا لفظ بہت زیادہ وہ دیتا ہے۔ ہم اردو میں جو ہے نا رضا کارانہ کہتے ہیں۔ رضا کارانہ آپ جانتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ آپ کو کوئی فائدہ نہ مل رہا ہو، آپ کو کوئی اس کا معاوضہ نہیں مل رہا ہے، تو خالصتاً آپ کے اندر سے اٹھی ہوئی ایک چیز ہے، تو اس کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اچھا، معاشرے میں جو اصلاح ہے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک خودکار اور رضاکارانہ عمل، یہ مسلمان معاشرے میں بہت زیادہ مرغوب اور بہت زیادہ مستحسن جانا گیا ہے۔ اور بہت ساری جو اصلاح کا کام ہے وہ یوں نہیں ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ کسی کو ٹھیکہ دے رکھا ہوا ہے، کوئی چیز بگڑ گئی ہے، محلے کے اندر ایک چیز خراب ہو گئی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اٹھتے ہیں اور اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ کوئی گند پڑا ہوا ہے تو اصل یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ خاص گورنمنٹ کے اہلکارے جو ہیں وہ آتے ہیں، تو آپ کی گلی ہے، آپ کا محلہ ہے، آپ کا شہر ہے، تو اس میں لوگ اٹھتے ہیں اور ایک تعاون کے کرتے ہوئے باہمی ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے کئی ساری برائیوں کو، کئی ساری خرابیوں کو، کئی ساری گندگی کو اور بہت سارے گناہوں، منکرات وغیرہ کو، تو معاشرے کا جو ایک خودکار عمل ہے، مسلمان معاشرے کا جو ایک خودکار عمل ہے برائی کے خلاف یا آفتوں کے خلاف، اس ساری چیز کو احتساب کہتے ہیں، کہ جس میں جو ہے وہ آپ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے اجر کو محفوظ پاتے ہوئے تو آپ ایک کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو برائی کا خاتمہ کرنا اور غلط کاری کا جو ہے نا وہ تعاقب کرنا، تو اس کے لیے جو ہے وہ لفظ احتساب پھر استعمال ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ جو محاسبہ کا لفظ جو ہے پھر وہیں سے ہی آ گیا، کیونکہ یہ جو محاسبہ آپ کرتے ہیں، جیسے آج کل آپ وہ کر رہے ہیں کہ جی کرپشن وغیرہ کیا جو ہے، یا یہ جو قومی اموال جو ہوتے ہیں، قومی خزانہ، اس میں جو خرد ہوتی ہے تو اس کا نوٹس لینا ہے اور اس پر آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے اور اس کا پوچھنا ہے، پتہ کرنا ہے، تو اس چیز کے لیے یہ جو محاسبہ ہے تو اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ یہ لفظ استعمال کر لیا ہوا ہے۔ تو جہاں سے ہم چلے تھے وہاں سے چلتے ہوئے یقینی طور پر آپ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور الفاظ کے اندر بہرحال آپ کو بتائے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ جو لفظ حسبہ ہے یہ معاشرے کو ٹھیک رکھنا اور مسلمان معاشرے کو فنکشنل رکھنا، مسلمان معاشرے کے جو کچھ قدرتی خصائص ہوتے ہیں ان کو برقرار رکھنا، جس میں سب سے بڑھ کر باطل کی سرکوبی اور سنت کا احقاق اور نیکی کا قیام جو ہے، تو اس کے لیے لفظ حسبہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں کیونکہ بدعتی کی سرکوبی کا معنی پایا جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم حسبہ بھی کہتے ہیں، تو یہاں پر وہ لفظ جو ہے مؤلف وہ حسبہ کا ہی بول رہے ہیں کہ حسبہ کے لیے یہ جو ہے کچھ شروط ہیں۔ اب ہم یہ ساری ہی تمہیدات تھیں آج کے اس مبحث کے لیے، اب ہم چلتے ہیں اپنے ان باقاعدہ ان شروط اور ضوابط کی طرف جو اب ہم لفظ بولیں گے حسبہ یا حجر، یہ سارا کچھ جو ہے نا اب ایک ہی معنی دے گا، حجر بھی اور حسبہ بھی اور احتساب بھی، سرزنش بھی، مقاطعہ وغیرہ ٹائپ جو لفظ ہم اردو میں بول لیتے ہیں عربی سے ہی لیا گیا، تو یہ سارے لفظ جو ہے یہاں پر ہم بولتے ہیں۔